بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ذکر کر رہا تھا۔ I was mentioning the martyrdom of سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ before the break، اور بات یہاں تک پہنچی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چھرے لگے نماز کے اندر اور ان کو گھر لے جایا گیا، بستر کے اوپر آپ کو لٹایا گیا، لیکن خون جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، اور چونکہ اندرون بھی کٹ گیا تھا اس لیے جو کچھ بھی پانی بھی پیتے تو وہ فوراً نکل جاتا تھا، because even the intestines they were cut because of the severe blows and the stabbings. Umar radiallahu ta'ala could not digest any food, and even the water, it would not stay, it would just come out straight away. And as time passed, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu became weaker and weaker and weaker. کمزور در کمزور ہو رہے تھے۔ آخر جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس سے بچنے والے نہیں ہیں اور شہادت ہی ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا سیدنا عائشہ صدیقہ کے پاس اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فرمایا عبداللہ جاؤ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت دو کہ جس حجرہ مبارکہ کے اندر، جس کمرے مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت واقع ہو تو اس جگہ کے اندر جو جگہ خالی ہے اس حجرے کے اندر مجھے بھی جگہ آپ دیجئے، مجھے بھی جگہ مل جائے تاکہ میں ادھر دفن کیا جاؤں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے ادھر دفن ہونے کی تو مجھے ادھر دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہ کمرہ جو تھا وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے میں نے اپنے لیے رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زوج محترم ہیں، میرے شوہر ہیں، اور یہ میرے والد محترم ہیں، اور یہ جو جگہ ہے میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ اب آپ نے درخواست کر لی ہے تو اس لیے میں اپنی اوپر آپ کو فوقیت دیتی ہوں اور آپ کو یہ جگہ دے دیتی ہوں، تو اس جگہ کے اندر آپ دفن ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے والد محترم کے پاس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سننے کے بعد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ نے یہ جگہ مجھے دے دی ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کرنا کہ جس وقت میرا جنازہ ہو جائے اور جنازہ کے بعد جب تدفین کا وقت آوے تو اس وقت تک دفن نہ کرنا جب تک کہ دوبارہ اجازت نہ لے لو۔ اگر سیدنا عائشہ اجازت دے دے تو مجھے ادھر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے تو بقیع الغرقد کے اندر، مدینہ شریف کے قبرستان کے اندر جہاں باقی مسلمین ہیں، مؤمنین ہیں، وہاں مجھے دفن کر دینا، اس لیے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ میں امیر المؤمنین ہوں، میرے اس مرتبے کی عزت اور احترام کرتے ہوئے انہوں نے وہ جگہ دے دی، حالانکہ دل کے اندر تھا کہ اس کو نہیں دینی ہے، لیکن جس وقت میں فوت ہو جاؤں اور میرا غسل کے بعد جنازہ بھی ہو جائے، اب یہ ہے کہ امیر المؤمنین میں نہیں رہا، اگلا آدمی امیر المؤمنین ہو گیا ہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ آئے کہ مجھے یہ جگہ واپس رکھنی ہے، تو یہ موقع ہم ان کو دوبارہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایڈوائس، اس نصیحت کے مطابق اسی طرح ہوا۔ جس وقت آپ کا جنازہ ہو گیا، جنازہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور دوبارہ یہی عرض کیا کہ میرے والد محترم فرماتے تھے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ادھر دفن ہوں آپ کے حجرہ مبارکہ کے اندر، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں یا آپ چاہتی ہیں کہ آپ خود اس جگہ کے اندر دفن ہوں تو مجھے اس قبرستان کے اندر دفن کر دینا، میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بات فرمانے لگی، سچے لوگ تھے، فرمانے لگی کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ عمر کی یہ دلی خواہش ہے اس لیے میں حضرت عمر کو یہ جگہ دیتی ہوں۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا۔
اور اسی وجہ سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، فرمایا کہ طبت حیًا و طبت میتً، تم اچھے رہے زندگی کے اندر اور اچھے رہے اپنی زندگی کے بعد بھی۔ کیوں کہ میں نے اپنے کانوں سے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، میں سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں فلاں جگہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، فلاں جگہ سے میں واپس آیا، میرے ساتھ تھے ابو بکر اور عمر، میں فلاں جگہ جانے والا ہوں اور میرے ساتھ جائیں گے ابو بکر اور عمر۔ فرمایا کہ جب بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے کہ میرے ساتھ کوئی ہوتا یا ہوگا یا تھا، تو میں ہمیشہ سنتا کہ ابو بکر اور عمر۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر کا کتنا احترام تھا، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا احترام تھا، ان سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت۔ یہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، all the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were very, very close with each other. They loved each other. ان کو سچی اور سچی محبت تھی، سچی محبت تھی اور سچی کسی لالچ کی وجہ سے نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر اس طرح پیار اور محبت رکھا ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، آپ کے سوالات، تو ان سوالات کی طرف جاتے ہیں، پھر واقعہ تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا یہ کویشچن ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو سینک کے اوپر تو مطلب مشکل ہوتی ہے، کوئی انسان ہے مریض ہے، اس کو وہ وسوسے ہیں تو اس کو ہوتا ہے جلدی جلدی ادھر سے پیچھے ہٹو، تو ضروری ہے 3 دفعہ بازو کے اوپر پانی ڈالیں یا ایسے ٹوٹی کے جو ٹیپ ہوتی ہے اس کے نیچے ایسے بازو دھو لیں پورا، تو 1 دفعہ ہی کریں تو اس سے ہو جاتا ہے وضو؟ ایک یہ کویشچن ہے۔ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے تو اب وہ جلدی جلدی باتھ روم میں ہے، یوز کیا ٹوائلٹ وغیرہ، تو اب وہ جلدی میں کپڑے نہیں ہیں تو ایسے ہی اس نے وضو کر لیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ بعد میں اس نے کپڑے پہنے ہیں جیسے پجامہ ہوتا ہے یا جو بھی باتھ روم یوز کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب غسل تو ہوتا ہے انسان کا، لیکن وہ جلدی ہوتی ہے نا کہ چلو جلدی دماغ نہیں چلتا، کوئی آدمی جاتا ہے تو جلدی جلدی ایسے مطلب وضو کر لیا چلو، تو بعد میں کپڑے پہنے، تو یہ ہے بس یہ 2 کویشچن ہے، تو اس کا آپ جواب دے دیں، بہت شکریہ۔ بہتر جی، انشاءاللہ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے اور ضرور اس سوالوں کا جواب دیں گے۔ بہت سارے لوگ سنک کے اوپر وضو کرتے ہیں، اور سنک کے اندر اگر نہ ہو تو جو لوگ مسجد کے اندر، وضو خانے کے اندر، یا لوگ باتھ روم کے اندر بھی ہوتے ہیں، باتھ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں وضو کرتے ہیں، تو ٹوٹی کے ساتھ ہم اکثر طور پر کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات 3 دفعہ آگے پیچھے اس طرح کرنے کی یعنی انسان کو نوبت نہیں آتی، تو آیا 1 مرتبہ دھو لے؟ تو اس کا انداز کیا ہے؟ تو یہ بات بتلاؤں کہ 1 مرتبہ سارے اس عضو کا دھونا یہ فرض ہے، چاہے آپ کا چہرہ ہو، چاہے آپ کے دونوں ہاتھ ہوں کوہنیوں سمیت، چاہے آپ کے پاؤں ہوں، مسا 1 مرتبہ، چوتھائی جو ہے فرض ہے۔ تو 1 مرتبہ اس عضو کو پورے کو دھو لینا یہ فرض ہے، تو مطلب یہ تو کم از کم مقدار ہے۔ تو اگر کسی نے 1 مرتبہ دھو لیا تو اس کا فریضہ ادا ہو گیا، اس کا وضو ہو گیا، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے ساتھ وہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے، باقی جو وضو کے لیے ضروریات، جن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے وہ تمام کام کر سکتا ہے۔ اب سنت وہ 3 مرتبہ، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کیا کرتے تھے وہ 3 دفعہ کرتے تھے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹی اب چل رہی ہے پانی کے ساتھ، تو آپ ادھر سے شروع کرو اور ادھر سے اس طرح کر کے اور اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے رہو، تو یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر واپس 1 مرتبہ لے آؤ،
ہاتھ پھیر لو اور پھیرتے جاؤ، یہ 2 مرتبہ ہو گیا. پھر 1 مرتبہ دوبارہ اس طرح کر دو تو یہ نیا پانی، تو آگے پیچھے اس طرح کرنے سے 3 مرتبہ ہو گیا ہے. تو 3 مرتبہ کا آپ کو یعنی سنت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ آسان طریقہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے صرف 1 مرتبہ شروع سے لے کر آخر تک اپنی کوہنی تک ایک ہی مرتبہ دھو لے، کوہنی سمیت آف کورس، تو 1 مرتبہ بھی دھو لے اور سب کو پانی پہنچ جائے تو وہ بھی کافی ہے، وضو آپ کا ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو 1 مرتبہ سے ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ کا طریقہ میں نے بتلا دیا ہے کہ بڑا ہی آسان ہے. ادھر سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہوئے آپ ادھر تک پہنچ جاؤ، اور پھر ٹوٹی سے 1 مرتبہ پھر گزار لو، اور گزارتے گزارتے اپنا ہاتھ بھی، اور پھر دوبارہ 1 مرتبہ جلدی گزار لو. اس کے اوپر مشکل سے 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کے اندر ٹوٹی اگر ادھر سے گر رہی ہے، پانی ادھر سے گر رہا ہے، تو آپ ادھر اس طرح پانی گزارتے ہوئے ہاتھ بھی پھیرتے جاؤ ادھر سے آخر تک. اور پھر دوبارہ ادھر اب ٹوٹی گر رہی ہے، اب واپس ریورس گیئر کے اندر، اور پھر واپس آگے کی طرف چلے جاؤ. تو اسی طرح مشکل سے چند سیکنڈ لگتے ہیں اور آپ کے 3 مرتبہ دھونے والی سنت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ اگر مشکل وقت ہو یا پانی کم ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو 1 مرتبہ کر لو، لیکن خاصتاً اگر ٹوٹی کے ساتھ ہے تو 3 مرتبہ. اسی طریقے سے پاؤں کا مسئلہ بھی ہے. پاؤں کو آدمی اس طرح اوپر رکھ کر 1 مرتبہ شروع سے لے کر آخر تک دھو لے، اور پھر دوبارہ اور پھر سہبارہ، کیونکہ ٹوٹی تو ویسے بھی چل رہی ہے. 1 پاؤں کو بھی، 2 پاؤں، دوسرے پاؤں کو بھی، اور ٹخنوں سمیت انکلوڈنگ دا انکلز آپ ضرور دھوئیں گے، انگلیوں کے درمیان بھی. تو 1 مرتبہ دھونے سے ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، اور میں آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ سنت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک حدیث بھی سناتے جاؤں تاکہ ہمیں سنت کی قدر آئے. فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو شخص میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے جس وقت کے فتنے اور فساد کا زمانہ ہو، وہ سنت ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی، مطلب یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس پر اتنا عمل نہیں کر رہے، لیکن آپ اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے اوپر آپ جان بوجھ کر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے. Whoever acts upon one of my sunnah, this is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever acts upon one of the sunnahs of mine at the time of corruption, when there is corruption, when people are not paying attention to the sunnah, they do not understand or have value for the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at that time, if you insist upon acting upon the sunnah and you try to hold fast to that sunnah, اس سنت کے اوپر آپ اچھی مضبوطی سے عمل کر رہے ہیں, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam says Allah subhanahu wa ta'ala will grant you the reward of 100 shaheed by acting upon that one sunnah. اس ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے. اب مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ مسواک کو استعمال کرنا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کے اوپر آپ عمل کریں, آپ کو ثواب دے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو لیفٹ پاؤں سے شروع کریں, اور جب ٹوائلٹ سے واپس نکلیں تو رائٹ پاؤں سے نکلتے جائیں, فرسٹ رائٹ. یہ ایسی سنت ہے, these are some of those sunnahs which are beginning to be forgotten. یہ ان سنتوں میں سے ہیں جن کو آہستہ آہستہ بھولا جا رہا ہے, کہ جب ہم ٹوائلٹ میں جائیں, داخل ہوں, تو اپنے الٹے پاؤں سے, بائیں پاؤں سے آپ داخل ہوں, لیفٹ پاؤں سے آپ داخل ہوں, اور جب آپ ٹوائلٹ خانے سے, استنجا خانے سے آپ نکلیں تو اس وقت اپنے رائٹ پاؤں سے پہلے نکلیں. مسجد کے اندر جائیں تو الٹا, کہ مسجد میں رائٹ فٹ فرسٹ ان سائڈ, اینڈ آن دا وے آؤٹ آف دا مسجد یور لیفٹ فٹ شوڈ بی آؤٹ فرسٹ. رائٹ فٹ دکھانے کے لیے کہ مجھے نیکی کی طرف جانا ہے, مجھے اچھائی کی طرف جانا ہے مسجد میں, اور وہاں استنجا خانے میں. اسی طریقے سے جب آپ ٹوائلٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ٹوائلٹ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب آپ نکلتے ہیں
تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. اور دوبارہ میں اس کو عرض کروں گا، اگر کسی کو ریکارڈ کرنا ہو یا یاد کرنا ہو، تو یہ ٹوائلٹ کے اندر جانے اور نکلنے کی کا سنت طریقہ کیا کہ جب آپ داخل ہوں گے ٹوائلٹ کے اندر، تو آپ اپنے لیفٹ یعنی بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہوں، اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. اور دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور پھر وہاں سے فراغت کے بعد، so I was saying that the sunnat way of entering the toilet is that you enter with the left foot first, but before you actually enter you will recite the dua for entering. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubathi wal-khaba'ith. And then when you have relieved yourself, جس وقت آپ فارغ ہو جائیں, and you want to exit the toilet, then you exit using your right foot. اس وقت اپنے داہنے پاؤں سے آپ نکلیں گے, اور جو ہی نکل جائیں, when you've come out, then you recite the dua, غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. اور یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ اگر آپ نے یہ انداز اختیار کیا, if you have followed the sunnah of this way, then all the time that you are in the toilet, although you are relieving yourself, آپ اپنے انسانی تقاضے کو پورا کر رہے ہیں, اپنی حاجت سے فارغ ہو رہے ہیں, لیکن چونکہ سنت طریقے سے داخل ہوئے اور سنت طریقے سے نکلے, تو جتنی دیر آپ یہ وہاں رہے, یہ تمام کا تمام وقت عبادت کے اندر ہے. اور یہ سنت جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, آپ دیکھو نا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سنت پر عمل ہی نہیں کرتے. ہر آدمی, ابھی جتنے بھی آپ لسنرز ہیں یا جتنے بھی ویوز ہیں, all the listeners and the viewers, you just think to yourself, how many times have you or the people in your household actually entered the toilet and exited the toilet in this sunnah manner. اس سنت طریقے سے آپ جتنے بھی ویوز لسنرز ہیں یا جتنے بھی آپ کے گھرانے والے ہیں, کتنے نے اس انداز کو اختیار کیا ہے؟ تو یہ ان سنتوں میں سے ہیں. This is amongst those sunnahs which is slowly dying away. And to revive this sunnah, anybody who acts upon this sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala will grant them 100 martyrs reward, inshallah. 100 شہیدوں کا ثواب اس کو مل جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے. تو ایک طرف تو اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب, لیکن دوسری طرف فائدہ کیا ہے؟ حکمت کے طور پر یہ بات پہ عرض کرتے جاؤں, پھر دوسرے سوالوں کی طرف بھی جاؤں گا, تاکہ بعض اوقات انسان کو جب اس کی حکمت پتہ چل جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اکثر جو جنات اور شیاطین الجن ہوتے ہیں وہ ٹوائلٹ اور باتھ روم کے اندر ہوا کرتے ہیں, اور انسان جب جاتا ہے تو وہ آپ کو دیکھتے بھی ہیں, آپ کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بکا, یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, او اللہ I seek your refuge, I ask for your protection, من الخبث والخبائث, جو گندے جن ہیں اور جو گندی جنات ہیں, کیونکہ مرد بھی ہوتے ہیں اور جنات میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, تو جو گندے جن اور جو گندی جنیاں ہوتی ہیں, یا اللہ ان سے میں تیری حفاظت مانگتا ہوں. اور کتابوں میں آیا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے تو اندر جو غلط قسم کے جن جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, چاہے آپ بات کر رہے ہیں یا چاہے آپ استنجا کر رہے ہیں, تو ان کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں, اس وقت آپ ان کو نظر نہیں آتے. Because when you go inside, those wrong jinnat, those mischievous shayateen who are in there, they can actually see you. But if you wish to recite this dua, it's mentioned in the books that if you recite this dua, oh Allah, protect me from the male jinnat and the female ones, Allah subhanahu wa ta'ala will protect you, and a kind of a lightning is upon the eyes and they can't see you, and Allah has protected you while you are there. Otherwise,
many people have been affected by jinnat and shayateen whilst in the toilet area. تو اس لیے ایک تو آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے, on the one hand you are receiving the reward for this, لیکن دوسری طرف آپ اپنی حفاظت کر رہے ہیں, اپنی اور بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, بڑوں کو بھی یہ دعا سکھائیں. ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اپنے جو ساتھی ہوا انہوں نے ٹوائلٹ کے باہر ایسے اسٹیکر لگایا ہوا تھا, تو جب بھی جاتے تو وہاں وہ اسٹیکر لگا ہوا تھا ٹوائلٹ کے باہر. آف کورس آؤٹ سائڈ دا ڈور there used to be a sticker, اور اس کے اوپر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, just in case while you're going and somebody has forgotten, when as soon as you would see that sticker you would recite this dua straight away. تاکہ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے, لیکن جو ہی آپ وہ اسٹیکر دیکھیں گے یا وہ پیپر لکھا ہوا ہے تو فوراً آپ کو یاد آ جاتا ہے, تو آپ اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. اور پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں, تو اس وقت آپ کہتے ہیں غفرانک, یا اللہ میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, یا اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اس گندگی کو مجھ سے نکالا اور مجھے تو نے عافیت بخشی ہے. او اللہ, all praises to you because you have taken this dirt away from me. اس تکلیف شدہ چیز کو مجھ سے نکال دیا ہے. You've taken this bad thing away from me and you have given me عافیت, you've given me good health. And you've kept me in good health. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ جن لوگوں کو کبھی پیشاب کی تکلیف ہو گئی ہو, کہ ان کا پیشاب بند ہو گیا ہو یا پخانہ بند ہو گیا ہو, تو یقین کرو بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے. ایک شخص ہمارے رشتہ داروں کے اندر کافی عرصہ پہلے بہت ہی مضبوط قسم کے آدمی تھے, لیکن ان کا جو بڑا پیشاب ہے وہ رک گیا. ان کو چھوٹا پیشاب جو ہے وہ رک گیا, اور وہ پیشاب جو ہے وہ آ نہیں رہا تھا. پورا دن پیشاب ان کو نہیں آیا, اور چونکہ پانی سے تو انسان چھٹکارا ہے ہی نہیں, پانی پیتے رہے, ان کی چیخیں نکل گئی, سخت پیشاب, پورا جو ان کا مثانہ ہے, his bladder was bursting and this person was in excruciating pain. But he couldn't relieve himself. I still remember that day. A very strong person, very tough man he was. But because he couldn't relieve himself, he was in excruciating pain. And then he was taken to hospital, and it took them a long time to help him relieve himself. اور اسی طرح ایک واقعہ اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑا پیشاب ہے اس شخص کا رک گیا ہے. آج کل تو ہسپتالوں کے اندر علاج ہے. وہ دوسرے ملک کے اندر تھے, پاکستان کے اندر, اور ان کا پیشاب بڑا جو ہے وہ رک گیا. وہ چیخ رہے تھے, پیشاب نہیں ہو رہا تھا. اور دیہاتوں کے اندر کہاں آپریشن ہو سکتے ہیں, اور کون اتنا خرچہ کر سکتے ہیں, اور ان کو کس انداز کے اندر کتنے دن اس کا بستر کے اندر, پھر ہسپتال کو لے گئے, اور پھر اس کے بعد ان کا جو کچھ بھی ہوا. کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہیں, if Allah subhanahu wa ta'ala wanted, he could stop your urine or your stool and you can do nothing about it. And the pain that you would be going through, and not only that, imagine all the dirt inside, and if it was to disintegrate inside, and if it was to spread with your blood, it could kill you. آپ کی اگر خون کے اندر وہ زہریلا ہوتا ہے, وہ زہریلا اگر اپنے بیگ سے نکل کر اگر پھٹ جائے تو باقی آپ کی جسم کو زہریلا کر کے آپ کی جان ختم ہو سکتی ہے. آپ کے خون تک پہنچ جائے, آپ کے خون کو زہریلا کر کے آپ کی جان ختم ہو سکتی ہے. ہم دن میں جاتے ہیں, جب بھی تقاضا ہوتا ہے جا کر وہاں اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. You go as many times as you would like. Whenever you feel the urge, you go to the toilet and you relieve yourself. Have you ever thought what a great favor of Allah
دس از اپون یو. کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ جاتے ہیں آرام سے اور اپنے آپ کو جس انداز میں فارغ کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. کتنے ہم نے دیکھے ایسے، اور ہمارے دوست میں سے ایسا ہیں کہ انہوں نے ادھر ان کا آپریشن ہوا ہے اور سائڈ میں انہوں نے بیگ رکھا ہوا ہے. وہ پیشاب عام طریقے سے نہیں کرتے، جب بھی ان کا پیشاب ہوتا ہے ان سائڈ میں پلاسٹک کا بیگ ہے نیچے چھپا ہوا ہے، اس بیگ کے اندر وہ گرتا رہتا ہے. ایسے بھی ہیں کہ اس طرح ان کا استنجا بھی اس طرح گرتا رہتا ہے، خود جا کر وہ استنجا ٹوائلٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ٹھاک انسان، اچانک ان کو تکلیف ہوئی، پیٹ کی کوئی بیماری ہوئی، بیماری کی وجہ سے آپریشن ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ کا مثانہ نکالنا پڑے گا، باہر بیگ رکھ دیا. جب بھی کھاتے ہیں جسم سے کھانا پینا جا کر استنجا بن کر اس بیگ کے اندر پوری گندگی اس بیگ کے اندر ہوتی ہے، اور پھر موقع در موقع اس بیگ کو ہٹا کر اس کو خالی کرنا پڑتا ہے. کبھی سوچا ہے کہ اللہ رب العزت اگر آپ کے پیٹ کے اندر ابھی بیماری رات کو دن کو پیدا کر دیں، آپ آپریشن کے اندر چلے جائیں، آپ کبھی باہر اس کو سٹوما کہتے ہیں، پلاسٹک کا بیگ لگا دیا. Have you ever thought that Allah subhanahu wa ta'ala could do that to you as well? You are overnight, you have severe pain, something happens, you go for an operation, they have to take it out, or they have to place this plastic bag next to you where you will be exiting your urine, your stool, etc. There's hundreds of people like that. And it could happen to you, it could happen to me, it could happen to our little kids, our elders, it could happen to anybody. I've seen youngsters with it and I've seen elders with it as well. بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے اور بڑوں کو بھی میں نے دیکھا ہے. تو اس لیے جب آپ ٹوائلٹ سے باہر نکلیں تو میرے نبی نے بہت بہترین دعا سکھائی ہے. My Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam has taught us a fantastic dua, and that's why I gave these examples, real life examples. You must have heard of, even you may have seen them. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایسے لوگوں کو جن کے بیگ ہیں یا جن کا پیشاب یا بہانہ رک گیا ہو. تو جب آپ نکلیں تو کم از کم اتنا ہے کہ اللہ کا شکر کر دیں کہ یا اللہ جانے سے پہلے تکلیف تھی، جانے سے پہلے مجھے تقاضا تھا، اور اندر گئے آرام سے اس گندگی کو نکال کر اب واپس آ گیا ہوں، بالکل اب ٹھیک محسوس، جسم ٹھیک، اب اپنے کام کے اندر اس طرح محسوس ہو سکوں. Now I can carry on with my real life. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے، I really would recommend that you learn this دعا. میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس دعا کو ضرور سیکھو. دونوں دعاؤں، داخل ہونے سے پہلے بھی دعا اور داخل ہونے کے بعد جب باہر نکلیں گے اس وقت بھی دعا، اور نکلنے کے بعد کی دعا غفرانک، میں معافی چاہتا ہوں یا اللہ. او اللہ I ask for forgiveness. الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے اس گندگی کو مجھ سے نکالا اور مجھے عافیت دی. یا اللہ all praises to you. You have taken this dirt away from me and you've given me عافیت and health. تو خیر بات لمبی ہو گئی، کچھ سوالات بھی تھے اور کافی لوگ انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن یہ ایک اہم بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ ثواب بھی ملے، ہماری دنیا کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، اور اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، محبت، پیار اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے. اس کے بعد والا سوال آپ نے پوچھا کہ اگر کپڑے نہیں پہنے اور وضو کر لیا تو بھائی کوئی بات نہیں. مختصر جواب یہ ہے کہ کپڑے نہ ہونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار رہتا ہے. تو اگر بغیر کپڑوں کے آپ نے وضو کر لیا اور بعد میں کپڑے پہن دیے that's perfectly fine. اس کے اندر کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ہے آج کے سیشن کا، تو آج کے سیشن کو دعا کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما.
یا رب العالمین تیرے احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں اور حدیث پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کے پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کی توقع ہے یا اللہ ان کی بھی ہماری بھی بقیہ تمام لوگوں کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو یا اللہ ان سب کو پورا فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ہمارا پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، ایوری منڈے اور ٹیوزڈے، اور باقی تھرو آؤٹ دا ویک مختلف وقتوں کے اندر خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔